آئیے ہم حضرت مولانا خالد غازی پوری دامت استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء سے ہم ان کا وقی خطاب سنتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا خالد غازی ندوی دامت برکاتہم استاد ندوۃ العلماء دارالعلوم لکھنؤ سے کہ آپ تشریف لے آئے اور اپنے قیمتی خطاب سے ہم سب کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال الله عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم۔ صدر بزم حضرت مولانا قاری امتیاز احمد صاحب دامت برکاتہم، آج میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ خدمت حدیث کے عنوان سے میری اس بزم میں عزت افزائی کی گئی ہے۔ اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو آج شرمندہ تعبیر ہو رہی ہے۔ خواب تو نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی، لیکن خواب اس معنی میں کہ ہمیں امید نہیں تھی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی ہوگا۔ وہ یہ کہ الہ آباد میں حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا قیام تھا، ان سے ملاقات کے لیے جانا ہوا اور کئی دفعہ گئے، لیکن آخری دفعہ جو ان سے ملاقات ہوئی اور پھر وہاں نہیں جانا ہوا، جب میں حضرت سے ملنے کے لیے گیا تو حضرت نے مجھے 50 روپے دے کر کے میری جیب میں رکھا اور کہا یہ لو، لے کر کے جاؤ۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حضرت کی طرف سے یہ چیز ملے گی۔ میں اپنے لیے اس کو ایوارڈ اس وقت سمجھتا تھا۔ بہت دنوں تک وہ 50 روپے میں نے محفوظ رکھا اور اس جذبے سے رکھا کہ اس 50 سے انشاءاللہ 100 اور 200 اور 1000 تک بات پہنچے گی، برکتوں کا ایک تسلسل قائم ہوگا اور کرم و فرمائی نوازشات ربانی کی سلسبیل جاری ہوتی رہے گی۔ آج اس کی یہ انتہا ہے کہ ان کے نبیر جناب قاری امتیاز صاحب کے دست مبارک سے اور ان کے انتظام میں آج یہ محفل سجائی گئی اور خدمت حدیث کے عنوان سے یہ ایوارڈ دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے اور واقعتاً ہمیں حدیث پاک کی خدمت کی توفیق ارزانی فرمائے، یہ ہماری دعا ہے۔ حقیقت میں حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے پہلے مولوی گنج میں میں نے دیکھا اور ایک نظر میں ان کی ایسی محبت قلب و جگر میں سرایت کرتی چلی گئی کہ دل یہ چاہتا رہا کہ بیٹھا رہوں اور سنتا رہوں۔ حضرت کا حال یہ تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ بے حد کمزور ہیں، ضعف اور نقاہت کا اثر ان کی ذات پہ نمایاں ہوا کرتا تھا، لیکن جس وقت قاری قرات کرتا تھا، جب قرآن پاک ان کی محفل میں پڑھا جاتا تو
ایسی توانائی آ جاتی تھی کہ گھنٹوں بولا کرتے تھے، گھنٹوں بولا کرتے تھے، محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ ضعیف و ناتواں ہیں، کمزور ہیں، نقاہت ان پہ طاری ہے۔ قرآن پاک کی یہ برکت تھی، قوت و طاقت و جرأت و جسارت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیضان۔ ہم سب کے مخدوم و مربی حضرت قاری مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اور جب فرقانیہ میں میں زیر تعلیم تھا اور پڑھ رہا تھا، اس وقت اور زیادہ قریب سے ان کو دیکھنے کا، سمجھنے کا، استفادے کا موقع ملتا رہا۔ اور پھر جب یہ مسجد کے اندر عرفانیہ کا قیام آیا تو وہاں بھی برابر آنا جانا رہا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی ذات سے یہ جگہ جو انتہائی گویا گندی سمجھی جا رہی تھی، اللہ رب العزت نے اس کو پاکیزہ مقام عطا فرمایا، اور قرآن پاک کی برکت سے آج پوری دنیا کے اندر اس کا ایک امتیاز ہے، اور ہندوستان کے کونے کونے میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ آج اس خانوادے کے چشم چراغ جناب قاری امتیاز صاحب نے اس امتیاز کو باقی رکھا ہے۔ حضرت قاری مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے نہ جانے کتنے مدارِ قرات کی محفلیں سجائی، انہوں نے، جیسا کہ آج حافظہ ہے لکھا ہوا 16واں مظاہرِ قرات، تو مطلب 15 مظاہرِ قرات اس کے پہلے یہ مظاہرہ ہو چکا ہے، اور اکثر وہ ہیں جو حضرت قاری مشتاق صاحب کی ذات والا صفات کے زیر اہتمام انجام پذیر ہوئے۔ مجھے یاد ہے حضرت سامنے بیٹھے رہتے تھے، قاری کی قرات ہوتی، منتظم کی نظامت کے ذریعے لوگوں کو دعوت دی جاتی، اور مقرر کی تقریر ہوتی، لیکن وہ وہیں سے ہر ایک کو وہ دیکھتے رہتے تھے اور ہر ایک پہ نظر رکھتے تھے، اور کیا چیز کب اور کیسے پیش کی جائے اس کی طرف وہ اشارے اور کنائے میں منتظمین کو وہ ان کی رہبری فرمایا کرتے تھے۔ آج اللہ کا شکر ہے ان کے خانوادے کے اندر یہ صفات ممیزہ بھرپور طور پہ موجود ہیں، اور ہم قدر کر نگاہ سے اور شکر و سپاس کے جذبے سے قاری امتیاز صاحب کے مشکور ہیں، انہوں نے اس خانوادے کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے آج ہم سب کو یاد کیا، اور حدیث کی خدمت کے تعلق کو اس کے عنوان سے مجھے انہوں نے سرفراز کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک جو ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ 104 کتابیں نازل فرمائیں اللہ نے، ان میں سے 103 کتابیں ہیں، اور قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اسی لیے ساری کتابیں بیک وقت نازل ہوئیں، لیکن اللہ کا کلام 23 سال کی مدت میں رفتہ رفتہ بتدریج اس کا نزول ہوا ہے۔ 13 سال 5 مہینے 13 دن مکہ مکرمہ میں قرآن پاک نازل ہوتا رہا، اور 10 سال 10 مہینے 10 دن مدینہ منورہ میں اس کے نزول کا زمانہ ہے۔ اس پر بڑا اعتراض تھا قرآن پاک کے اس نزول کے اعتبار سے کہ ساری کتابیں تو بیک وقت آئیں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پہ توریت بیک وقت آئی، سارے الواح لے کر کے وہ طور سے نیچے آئے اور بنی اسرائیل کے سامنے انہوں نے پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول ہوا، حضرت داؤد پہ زبور کا نزول ہوا، لیکن یہ کیا بات ہے، اگر اللہ کی یہ کتاب ہے تو کیوں نہیں ایک ہی دفعہ یہ نازل ہو رہی ہے؟ چنانچہ قرآن پاک نے ان کے اعتراض کو بھی پیش کیا ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا۔ اور یہ کافر لوگ، منکر لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں قرآن پاک بیک وقت نازل ہوا آپ پر جملۃ واحدہ، کذالک، اللہ نے کہا ہاں ایسا ہی ہے،
بیک وقت نازل نہیں ہوا. کیوں نہیں نازل ہوا؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل کو قوت، طاقت، صلاحیت و استقامت کی دولت سے مالا مال کیا جائے. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور رک رک کر کے، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا مقصود تھا تاکہ آنے والی نسلیں اس کو پڑھ سکیں، اس کو ذہن و دماغ و فکر و تخیل و تصورات کی دنیا میں اس کو سجا سکیں. اس لیے تھوڑے تھوڑے کر کے اس کو نازل کیا گیا ہے. اور اسی کا صدقہ ہے، فضل ہے کہ آج کروڑ ہا کروڑ بچوں نے قرآن پاک کو حفظ کر کے آج دنیا کے سامنے اس معجزہ ربانی کا اظہار کرنے کے لیے ہم وقت وہ تیار ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ تکیے پہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جانا ہوا، اور برابر ہی جانا ہوتا تھا. ناشتے پہ ایک پنڈت صاحب بھی جو حضرت سے ملنے کے لیے برابر آتے تھے وہ بھی موجود تھے. انہوں نے ایک بات کہی، حضرت چونک گئے سن کر کے. انہوں نے کہا کہ صاحب روس سے، ماسکو سے اطلاع آئی ہے کہ ہمیں 6 ویدوں کے حافظ چاہیے، اور حکومت نے 6 لاکھ روپے ان کے لیے مختص کیے ہیں 6 حفاظ کے لیے. رگ وید، یجر وید، یہ 4 جو وید ان کے ہیں ان کا حافظ چاہیے. یہ چاروں ویدوں کو اگر جمع کر دیا جائے تو 10 پارے قرآن پاک کے مشکل سے، اور ان کے حافظ نہیں. اس کے لیے 1 سال کی مدت دی گئی. حضرت مولانا جب یہ سنا تو مسکرائے اور کہنے لگے، پنڈت جی افسوس ہے کہ آپ کی مذہبی کتاب، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بانی ہے اس بھگوان کی، اور اس کو یاد کرنے والے حفاظ آپ کے درمیان نہیں ہیں، اور ان کے لیے 1 لاکھ مختص کیا جا رہا تاکہ وہ حفظ کریں، یاد کریں، اور ان کو پھر ماسکو بھیجا جائے. آپ اگر صرف اسی دسترخوان پہ دیکھیں تو اس پر درجنوں لوگ حفظ قرآن پاک یعنی حافظ قرآن پاک ہیں. اور ایک چھوٹا سا یہ شہر رائے بریلی ہے، اگر یہاں کاؤنٹ کیا جائے، شمار کیا جائے تو ہزاروں میں حفاظ یہاں مل سکتے ہیں. ہمیں افسوس ہے کہ آپ کے ہاں یہ اللہ کا فضل ہے. اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن وعمل به البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءه احسن من ضوء الشمس ولو كانت في بيوتكم فما ظنكم الذي قرأ وعمل به. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس پر عمل کیا، قاری بھی ہے اور عامل بھی ہے، اس کے احکامات کو وہ قبول کرتا ہے، وہ زندگی کے کارواں میں اس کو آگے رکھتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ تو چھوڑو، اس کے والدین کو کل ایسا تاج پہنایا جائے گا قیامت کے دن جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ نمایاں ہوگی، احسن ہوگی. اگر وہ سورج تمہارے گھر میں اتر آئے اور جتنی روشنی ہوگی اس سے کہیں زیادہ روشنی اس کے استاذ کی ہوگی جس کے بیٹے نے قرآن پاک پڑھا ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ پھر خیال کرو اس کے بارے میں جو حافظ قرآن ہے، جو قاری ہے، جو تالی ہے، جو تلاوت کرتا ہے، قرات کرتا ہے، اس کے بارے میں تم سوچو اللہ کتنا اس کو نوازے گا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بہترین فرد کون ہے، سب سے اعلیٰ ترین فرد کون ہے؟ وہ ہے جس نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا، پڑھا اور پڑھایا. ایک دفعہ آپ کی مجلس میں صحابہ کرام تشریف فرما ہے اور آپ نے کہا، لوگوں بتاؤ تم میں کوئی شخص صبح صبح وادی عقیل میں جائے، وادی بطحان جو مدینہ منورہ کی مشہور وادیاں ہیں، وادی عقیل اور وادی بطحان میں جائے اور وہاں اس کو 2 تنو مند اونٹنیاں ملیں اور لے کر کے آئے تو اس کے لیے خوشی کی بات ہے کہ نہیں؟ صحابہ نے کہا حضور کیا کہنے، 2 اونٹنیاں وہ بھی تنو مند اونٹنیاں ہمیں صبح صبح مل جائیں
تو اس سے بہتر کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ دیکھو مسجد کے اندر آ کر کے جو ایک آیت قرآن پاک کی یاد کرتا ہے اللہ اس کو تنومند اونٹنی جیسا اجر و صلہ عطا فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ کرتا ہے۔ اگر 2 اونٹنی وہ تو 2 آیت یاد کر لے، ایسی اگر زیادہ سے زیادہ آیتیں قرآن پاک کی یاد کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تو اسی تناسب سے اللہ تبارک و تعالی اسے اس دنیا کے اندر وہ مقام، وہ مرتبہ اور وہ سرمایہ عطا فرماتے ہیں جس کے ذریعے اس کی بڑائی کو کبھی گہن نہیں لگ سکتا ہے۔ حضرات یہ اللہ کا کلام ہے، یہی معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ وہ مبروز کے سر پہ، جسم پہ یا اسی طرح جذامی شخص کے جسم پہ جب ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ چنگا ہو جاتا تھا۔ آپ نے مٹی کے کھلونے بنائے اور اس پہ دم کیا تو وہ پرواز کرنے لگتے تھے۔ آپ نے قبر پہ کھڑے ہو کر کہا قم بإذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے مردے باہر آ جاتے تھے، زندہ ہو جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے، اس کو جب پھینکتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا، اور جب اپنے ہاتھ کو بائیں طرف بغل میں لگا کر کے سامنے رکھتے تھے تو ایسی روشنی پھوٹتی تھی کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے تھے۔ یہ معجزہ تھا، اللہ کی طرف سے انہیں عطا کیا گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو تسخیر کر دیا تھا۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ۔ اللہ کے رسول حضرت داؤد جب اللہ 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 کا ذکر کرتے تھے تو اللہ کا حکم پہاڑوں کو ہوتا تھا، پرندوں کو ہوتا تھا، یا جبال اوبی معه والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اے پہاڑ تو بھی ذکر میں شامل ہو جا۔ پہاڑوں سے آواز ذکر کی آتی تھی، پرندے جو ہے اس میں شامل ہو جاتے تھے، اور ہر ایک ذکر و اذکار کی محفل کو سجا کر کے اپنے لیے سرخروئی و سرفرادی کو حاصل کرنے والا ہوتا تھا۔ ان کا معجزہ یہ بھی تھا کہ ہاتھ میں اگر لوہا لیتے تو لوہا موم بن جاتا تھا، لوہا موم بن جاتا تھا، کسی تنور کی ضرورت نہیں تھی، بھاتی کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کا ہاتھ ہی ایسی اللہ نے حرارت و تمازت اس کے اندر رکھی تھی کہ لوہے کو رکھا اور موم جس طرح چاہا اس کو موڑ دیا۔ لہذا اللہ نے یہ صلاحیت دے کر کے، یہ معجزہ دے کر کے فرمایا تھا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اس سے تم زرہیں بناؤ، خود بناؤ، اسلحے بناؤ، یہ معجزے کے طور پہ اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ لیکن ان کی کتابیں معجزہ نہیں تھی، نہ زبور معجزہ، نہ توریت معجزہ، نہ انجیل معجزہ، نہ صحائف ابراہیم و موسیٰ معجزہ۔ معجزہ اگر ہے تو وہ قرآن پاک معجزہ ہے۔ لہذا ان کتابوں کے اندر تحریفات ہوئیں، بدلی گئیں، تصحیفات ہوئیں، لیکن قرآن پاک کا حال یہ ہے کہ ہر چیز معجزہ ہے۔ اس کی تلاوت معجزہ ہے، اس کے لہجات معجزے پر دلالت کرتے ہیں، اس کا رسم الخط معجزہ ہے۔ آپ دیکھیے، میں مثال دیا کرتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں ڈال دیا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں آ رہے ہیں اور روتے دھوتے ہوئے آ رہے ہیں، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ آئے اپنے والد کے حضور میں روتے ہوئے شام کو، عشاء کے وقت رات میں۔ قرآن پاک نے یہاں پر جاؤ کے ساتھ الف نہیں لکھا ہے۔ آج تک رسم الخط میں آپ الف نہیں پائیں گے، جمع کا الف جسے کہا جاتا ہے، جاؤ کے بعد الف نہیں ہے۔ آج 1400 سال گزر گئے، کسی کاتب کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہاں الف کا اضافہ کرے۔ یہ معجزہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی طرح سے اگر آپ غور کریں، یہود بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے 3 مقامات پہ اپنے غضب کا اظہار کیا ہے
کہ یہ غضب الہی کے مستحق ہیں، لعنت الہی کے مستحق ہیں، ہر در سے انہیں ٹھکرایا جاتا رہا ہے اور ٹھکرائے جاتے رہیں گے، ساری دنیا ان کے خلاف آواز اٹھاتی رہے گی۔ فباؤ بغضب من اللہ، فباؤ بغضب من اللہ، باؤ میں بھی الف نہیں ہے، نقص ہے رسم الخط کے اعتبار سے، لیکن اللہ کا کلام تام ہے، کامل ہے، ان کے نقص کو ظاہر کرنے کے لیے رسم الخط میں یہ کمی رکھی گئی، لیکن آج تک کسی کی جرأت نہیں ہو سکی کہ الف کا اضافہ کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ جامع القرآن، ان کے زمانے میں جب یہ ہوا کہ قرآن پاک لکھا جائے، ایک کتاب کا مجموعہ اس کو بنایا جائے، کئی نسخے اس کے تیار کیے جائیں، تو حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تمہیں اختلاف ہو جائے فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثابت، جب تم اور زید بن ثابت میں اختلاف ہو لکھنے میں، لغت قریش پر پھر لکھو اسے۔ پورے قرآن پاک میں کہیں بھی اختلاف واقع نہیں ہوا، صرف ایک مقام پہ ہوا، وہ مقام تھا سورہ بقرہ کی وہ آیت جس میں تابوت کا لفظ آیا ہوا ہے۔ تابوت گول تا سے حضرات انصار کہہ رہے تھے گول تا سے لکھا جائے، اور حضرات مہاجرین کہہ رہے تھے کہ لمبی تا سے لکھا جائے۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ تک جب یہ بات پہنچی تو فرمایا لغت قریش لمبی تا سے لکھنا ہے، لہذا آج تک وہ لمبی تا ہی سے ہے، گول تا سے تابوت نہیں لکھی گئی۔ تو جس طرح لکھ دیا گیا اسی طرح سے آج تک قرآن پاک موجود ہے، اس میں کوئی کمی بیشی زمانے کے اتار و چڑھاؤ کے باوجود، نشیب و فراز کے باوجود، عروج و زوال کے باوجود، فیصلے اور اللہ کی طرف سے وہ بندے جو ناکارہ تھے، منکر تھے، ان کی طرف سے قرآن پاک کے تعلق سے انتہائی گھناؤنے کردار کے باوجود قرآن پاک محفوظ رہا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب وہ گولکنڈے کی ریاست میں وہاں پر قیام پذیر تھے تو ایک شخص آئے، بہت اچھے خطاط تھے، سنہرے یعنی گولڈن، اس میں انہوں نے قرآن پاک کو تیار کیا تھا، مصحف ان کا تھا، مذہب نسخہ تھا، وہ لے کر کے آئے۔ اورنگزیب عالمگیر خود بھی بڑے اچھے کاتب تھے، نستعلیق تھے، انہوں نے دیکھا تو بہت خوش ہو گئے کہ بڑا اچھا لکھا ہے انہوں نے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ایک بات اور کہہ دی، انہوں نے کہا حضور میں نے ایک کام اس میں کیا ہے۔ کہا وہ کیا کیا ہے؟ کہا حضور کام یہ کیا ہے کہ اس میں جو مکرر آیتیں آئی ہیں میں نے ان کو کاٹ دیا ہے، میں نے اس کو نکال دیا ہے، اس لیے کہ مکرر جو چیز ہوتی ہے اس سے قبح پیدا ہوتا ہے، مکرر چیزوں سے بار بار وہی چیز کہی جائے تو قبح پیدا ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس کو نکال دیا ہے۔ اب اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار آیا ہوا ہے، تو انہوں نے ایک جگہ باقی رکھا، بقیہ سب آیتوں کو انہوں نے نکال دیا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ بار بار آیا ہے، اس کو نکال دیا انہوں نے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے اچھا آپ کل آئیں گے، وہ یہ سمجھے کہ کل ہم آئیں گے تو انعامات ملیں گے، اس لیے کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، قرآن پاک کا نسخہ ایسا مذہب سونے کا میں نے تیار کیا ہے، ہمیں بادشاہ وقت بلا رہے ہیں انعام و اکرام کے لیے۔ لیکن جب وہ دوسرے دن آئے تو آپ نے جلاد کو بلایا اور ان کو زمین پہ لٹا دیا گیا، اور پھر جلاد سے انہوں نے کہا کہ جو چیزیں ان کی ذات میں مقرر ہیں اس کو کاٹ کر کے الگ کرو۔ 2 ہاتھ ہیں مقرر ہیں، 1 ہاتھ کاٹو، 2 آنکھیں ہیں 1 آنکھ نکال دو، 2 پیر ہیں 1 پیر کاٹ دو، 2 کان ہیں 1 کان کو ختم کر دو، اس لیے کہ مقرر قبح پیدا کرتا ہے، تو اس کی ذات میں قبح ہے، اس کو کیسے گوارا ہے کہ اپنی ذات میں قبح کو یہ برداشت کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک عضو کو کاٹا جاتا رہا اور وہ تڑپتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، پناہ مانگتے رہے، لیکن قرآن پاک کے اندر یہ انہوں نے حرکت کی، اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، معجزہ ربانی ہے، جو اس سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا، جو اس کے خلاف آواز اٹھائے گا زبان اس کی کھینچ لی جائے گی،
جس کے سر میں ایسا سودا سمائے گا کہ اس کے خلاف وہ پالیسی ساز بنے گا، تو اس کے ذہن کو، اس کے دماغ کو کینسر زدہ بنا دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، آج بھی اسی طرح ہے جس طرح وہ نازل ہوا تھا۔ لہذا اللہ کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ لوگوں ساری کتابیں بیک وقت ایک دفعہ ان کا نزول ہوا ہے، لیکن قرآن پاک کا 2 مرتبہ نزول ہوا ہے۔ ایک انزال ہوا ہے، ایک تنزیل ہوا ہے۔ انزال اس بات کی دلیل ہے کہ بیک وقت نازل کیا گیا، لہذا قرآن پاک کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا۔ اور قرآن پاک یہ بھی کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ قَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ یہ دونوں آیتیں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ لوح محفوظ سے اللہ رب العزت نے بیک وقت پورے صحیفے کو، پورے قرآن پاک کو بیت العزہ پہ نازل کیا، جس کو بیت المعمور بھی کہا جاتا ہے، جو فرشتوں کا قبلہ ہے، جہاں 70,000 فرشتے بیک وقت آتے ہیں، پھر ان کو زندگی میں کبھی دوبارہ موقع نہیں ملتا کہ وہاں آ کر کے وہ زیارت کریں، طواف کریں۔ اتنی تعداد اللہ رب العزت نے فرشتوں کی بنائی۔ وہاں اس مقام پہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا نزول کیا بیک وقت، اور وہاں سے پھر اللہ رب العزت نے آہستہ آہستہ نازل فرمایا ہے۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، تنزیل کا لفظ بار بار تھوڑے تھوڑے کر کے اللہ نے اتارا ہے 23 سال کی مدت میں، تاکہ بیک وقت جہاں پر جو چیز پیش آ جائے تو وہاں بے دم ہو کر کے، بے سہارا ہو کر کے، اور ذہن کو، اپنے آپ کو عاجز و درماندہ نہ سمجھا جائے کہ اب کیا کریں، اس میں کیا بتائیں۔ نہیں، اللہ کی طرف سے رابطہ اور تعلق قائم ہے قرآن پاک و کلام پاک سے۔ لہذا ایک موقع ہے، ایک خاتون حضور کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی، اور وہ تھی اوس بن ثابت کی بیوی۔ اوس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہوا تو ان کے چچاداد بھائیوں نے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا۔ کیوں قبضہ کر لیا؟ اس لیے کہ جاہلیت کے زمانے میں وراثت کا کوئی قانون اسلامی شرعی نہیں تھا۔ اس وقت تک کوئی قانون شریعت نہیں تھا وراثت کے تعلق سے۔ وہاں قانون یہ چلتا تھا کہ جو بیٹا بالغ ہو وہ وراثت میں حصہ پائے گا، بیٹیوں کا، بیویوں کا، ماؤں کا، بہنوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، اور چھوٹا بچہ اگر نابالغ ہے تو اس کا بھی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ اوس بن ثابت کا انتقال ہوا تو 2 بیٹیاں ان کی تھیں اور ایک نابالغ بیٹا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جب حاضر ہوئی ان کی اہلیہ اور کہا حضور میری بیپتا سن لیجئے، میں اس مصیبت میں ہوں، میری ساری جائیداد جو میرے شوہر نے چھوڑا تھا ان پر ان کے چچاداد بھائی قابض ہو گئے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ لڑکا نابالغ ہے اور بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، حضور ہماری داد رسی فرمائیے۔ اللہ کے رسول پر بڑا اثر ہوا۔ اس وقت وحی الہی کا نزول ہو رہا ہے، اس وقت جب اللہ کے رسول متوجہ ہیں اللہ کی طرف سے، اور ظاہر ہے بالکل تازہ بتازہ ایک خاتون کے صدقے میں امت کو ایک وراثت کا ایسا قانون مل رہا ہے جو دل بستگی کے لیے بھی، داد رسی کے لیے بھی، ہمت و جرأت کے ساتھ اپنے حق طلبی کے لیے بھی ایک نمایاں کردار ادا کرنے والا۔ لہذا آیت نازل ہوئی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ بیٹوں کا حق بھی ہے والدین کے ترکے میں، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، اور بیٹیوں کا بھی حق ہے والدین کے ترکے میں، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، اور یہ مقررہ حصہ ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس بن ثابت کی اہلیہ کو وہ ساری جائیداد دلوا دی، اس لیے کہ 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا، اور ظاہر ہے کہ بیٹا بڑا ہو یا چھوٹا ہو
ضرورت کے مطابق جائیداد تقسیم نہیں کی جاتی ہے، بلکہ رشتے اور ربط کے مطابق اس کی تقسیم ہوا کرتی ہے۔ تو حضرت اوس بن ثابت، یہ عجیب بات ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب کا انتقال ہوا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے اس موقع پہ۔ انہوں نے کہا میرے شیخ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ تعزیت کے لیے تشریف لے آئے۔ جب وہ آئے تو میں نے حضرت کی خدمت میں، ان کے شیخ ہیں، ان کی خدمت میں میں نے ایک معجون جو میرے والد صاحب مفتی شفیع صاحب استعمال کیا کرتے تھے وہ میں نے پیش کیا اور کہا حضور میرے والد صاحب اس کو استعمال کرتے تھے، اس سے قوت ملتی تھی، حضور اس کو آپ قبول فرما لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ ترکہ تقسیم ہوا ہے، جائیداد تقسیم ہوئی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ میں سناٹے میں آ گیا کہ ایک چھوٹا سا ڈبہ یا ڈبیا جو معجون جس میں ایک ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے مما قل منہ کثر، کم ہو یا زیادہ ہو تقسیم لازم ہے۔ جو تقسیم نہیں کرتا ہے، اپنے بہنوں کا حق نہیں دیتا ہے، ماں کو حق نہیں دیتا ہے، چھوٹے بھائیوں کو حق نہیں دیتا ہے، وہ اس آیت کریمہ کے بموجب وہ کیا ہے، مطعون ہے، اور اس کا پورا مال حرام ہے، اس کی ساری جائیداد جو ہے حرام اس کے لیے ہے، اس لیے کہ اس نے حق تلفی کی ہے۔ مما قل منہ کثر نصیبا مفروضہ۔ اس کے بعد پھر وہ آیت وصیت جو ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، پوری تفصیل اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ایک مثال میں نے دی، اس طرح سے بہت سی مثالیں احادیث نبویہ کی ہمارے پاس ہیں، اور بخاری شریف میں پڑھاتا ہوں، اس کے اندر یہ سب تذکرے موجود ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت جس بات کی ضرورت ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو سہارا دیا، اس سے قوت ملی، طاقت ملی۔ اگر آپ جا رہے ہیں اور پیچھے سے آپ کا کوئی ہمنوا ہے تو آپ کو قوت ملتی ہے، جرأت ملتی ہے، جسارت ملتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمیز کیا جاتا رہا تاکہ آپ کسی بھی میدان میں مایوس نہ ہونے پائیں۔ لہذا جب اللہ نے قرآن پاک مکمل کر دیا تو صاف صاف فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے جب مکمل کر دیا قرآن پاک کو کہ آج یہ بددین کفار و مشرکین مایوس ہو چکے ہیں آپ کے دین سے کہ آپ کے دین میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں، کوئی تحریف کر سکتے ہیں، جس طرح انہوں نے توریت میں تبدیلی کی، انجیل میں تبدیلی کی، زبور میں تبدیلی کی، اس طرح کرنے سے مایوس ہو چکے ہیں، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم، تو ان سے نہ ڈریے، مجھ سے ڈریے، میرا لحاظ کیجئے، آج میں نے مکمل کر دیا آپ کے دین کو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین سے میں راضی ہو چکا ہوں۔ وہ دین جو اسلام ہے، وہ دین جو طریقہ مصطفیٰ ہے، وہ دین جو شریعت الہی ہے، وہ دین جو دستور سازی کا فن ہمیں عطا کرتا ہے، وہ دین جو حق و انصاف پہ مبنی ہے، وہ دین جو چھوٹوں کو بڑا اور بڑوں کو چھوٹا کر دیتا ہے حقوق کے دائرے میں، وہ دین اللہ کو منظور ہے، جسے اللہ منظور کرے کون اس کو مٹا سکتا ہے۔ لوگوں، یہ قرآن پاک کی خصوصیت قرآن پاک یہ بھی بیان کرتا ہے خود، یہ قرآن پاک نور ہے، نور ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس نور کی اتباع کرو، اور اللہ نے پھر یہ گارنٹی بھی دی کہ ساری دنیا مل کر کے اس نور کو اگر بجھانا چاہے تو بجھا نہیں سکتی ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ لہذا اسی قوت و بصارت کے ساتھ، اسی صلابت و استقامت کے ساتھ ہمیں اس میدان عمل میں، میدان تعلیم میں قائم رہنا چاہیے۔ ہم ان تمام حضرات کے لیے دعا گو ہیں اللہ نے جنہیں توفیق ارزانی فرمائی اور ادارے قائم کیا، اور یہ بھی ایک
عرفانی ادارہ قائم کر کے حضرت قاری صاحب نے امت کے لیے ایک شاہراہ ہمیں علم کا عطا کیا ہے. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد